بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کرنا افضل ہے یا ان پیسوں کو جس سے قربانی کیا جائے ان پیسوں کو غریب مسکین جن کو راشن وغیرہ اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے یہ چیز ان کو خرید کر کے دے دی جائے اور قربانی نہ کیا جائے تو بہتر کیا صورت ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتلا دے۔ بہت سارے احباب نے اس مسئلے کو پوچھا ہے۔ پہلی بات یہ جاننا چاہیے اس سلسلے میں کہ قربانی اسلام کا یہ ایک اہم فریضہ ہے اور غریب مسکین محتاج اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ ایک الگ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بہتر اسلام کی نظر میں اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں قربانی سے بہتر قربانی کے دنوں میں کوئی چیز افضل نہیں ہے قربانی کرنے کے سلسلے میں۔ اس لیے وہ حضرات جن کے اوپر اسلام کا فریضہ جو قربانی ہے وہ اگر عائد ہوتا ہے تو ان اشخاص کے لیے قربانی سے بڑھ کر غریب مسکین کی مدد کرنا یہ افضل عمل نہیں ہے۔ چند باتیں اس کے سلسلے میں دیکھے حوالے کے ساتھ اور پھر اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی میں بتلا دوں تاکہ وہ حضرات جو غلط فہمی میں ہیں کہ قربانی نہ کر کے غریب مسکین کی مدد کر دی جائے، یہ مدد کرنا قربانی سے بہتر عمل ہے، تاکہ یہ خلجان جن لوگوں کے دلوں میں ہو رہا ہے یہ خلجان بالکل واضح ہو جائے۔ اب چند ایک حدیث اور مسئلہ فقہ کی روشنی میں دیکھے، اس سے بات واضح ہو جائے گی، اور جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں آپ ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے بتلا دے کہ شریعت کا اصل حکم کیا ہے۔ میں کوئی بھی مسئلہ بتلاتا ہوں تو عموماً مدلل کتاب کے جلد اور صفحہ کے ساتھ بتلاتا ہوں تاکہ کسی صاحب کو کوئی خلجان ہو تو وہ ان کتابوں کی طرف مراجعت کر سکے۔ اب دیکھیں کچھ باتیں۔ پہلی بات یہ کہ ایام قربانی میں جو قربانی کا دن ہے ان دنوں میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل شمار کرایا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے قربانی کے دنوں میں۔ چنانچہ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے جس کو سنن الترمذی اور دیگر کتب کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہیں، کہتی ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنه لتأتی یوم القیامت فی فرشہ بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم
لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اس روایت کو سنن الترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر 3126 ہے اور ترمذی شریف کی روایت نمبر 1493 ہے۔ الترغیب و ترہیب مکمل کے اندر 205 صفحے پر بھی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن قیامت کے میدان میں، میدان محشر جہاں برپا ہوگا، قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ حاضر کیا آئے گا وہ، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ جو ہے اس روایت کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کے دن میں قربانی کرنے سے افضل کوئی اور عمل صدقہ خیرات کرنا نہیں بہتر ہے۔ صدقہ خیرات کرنا اپنی جگہ یہ بہتر عمل ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن ان ایام میں جو قربانی کا دن ہوتا ہے، ان دنوں میں قربانی سے افضل کوئی اور عمل اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نہیں ہے، اس لیے قربانی ہی بہتر ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دینا چاہیے، تو صدقہ کرنا قربانی کے بجائے صدقہ کر دینا، یہ صدقہ کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت قرار دی گئی ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، جو ہمارے جد امجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ کے رسول کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی یہ سنت اللہ نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کی، اس لیے ان دنوں میں قربانی ہی کرنا لازم اور ضروری ہے، صدقہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جانور کی قیمت کے صدقے سے کوئی اگر کام چلانا چاہے تو یہ کام نہیں چل سکتا ہے۔ اس طریقے سے راشن اگر کسی نے دے دیا تو راشن دینے سے بھی آپ کے ذمے سے قربانی کا وجوب جو ہوا تھا وہ ساقط نہیں ہوگا، یہ بعین ہی آپ کے ذمے قربانی واجب جو تھی وہ باقی رہے گی۔ صدقہ خیرات یا راشن، غلہ، دوا گولی وغیرہ کپڑا دے دینے سے یہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، یہ حکم آپ کے ذمے بدستور باقی رہے گا۔ اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا پھر وہ شخص سخت سے سخت گنہگار اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے واجب ہوا تھا۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فِي الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ قِيمَتُهَا۔ اس کے تحت جو نقل کیا ہے فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد صفحہ 293 پر، بدائع الثناء زکریا بک ڈپو کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی 4تھی جلد صفحہ 200 پر، اور جامع الفتاوی کی 4تھی جلد صفحہ 390 پر۔ اب جو آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ماڈرن قسم کے مترفین لوگ اور غیروں کی تہذیب کو اپنانے والے لوگ جو
مستشرقین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیالات گردش کرتے ہیں کہ قربانی کے بجائے صدقہ کرنے پر زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے، جانور کا خون بہانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اولاً یہ اسلام کے خلاف ہے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا کوئی فعل، اس کے اندر دخل نہیں، بلکہ ہم جو مسلمان ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو کر کے عمل کرے۔ چنانچہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے جانور کو، یہ قطعاً شریعت کے خلاف ہے اور ہرگز یہ بات قابل توجہ نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کی اس بات پر قطعی طور پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ اس بحث کو جو ہے میں نے تھوڑی سی جو آپ کے سامنے ابھی تک بیان کی ہے، یہ مسئلہ اور یہ بحث کچھ کہ کتاب المسائل کی دوسری جلد میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کتاب المسائل دوسری جلد صفحہ 293 اور 294 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے اچھی طریقے سے وہاں بحث کی گئی ہے۔ اب کچھ مسئلہ اس طریقے سے دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کر کے قربانی کا پیسہ غریب کو صدقہ کر دیا جائے، تو اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کو اور بھی بتلا دوں، گرچہ میں نے فتاوی ہندیہ کی عبارت سے بتلا دیا تھا، لیکن اب اردو کتاب سے یہاں دیکھ لیں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری کتاب النوازل کے اندر لکھتے ہیں کہ ایام قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں قربانی کا جانور اس کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہ ہوگی، اور اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے نہ تو وقت پر قربانی کیا، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ جو تھی ان میں قربانی نہیں کی اور نہ ہی جانور خریدا ہے، تو ایام قربانی گزر جانے کے بعد، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ جو اب گزر گیا، تو اب گزر جانے کے بعد اس پر قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ اور اگر اس نے جانور کو خرید لیا تھا، اس طرح سے کسی فقیر شخص نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تھا لیکن اس کی قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اس جانور ہی کو اب صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ زندہ جانور کو صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اب اس جانور کو وہ صدقہ کر دے، اب اس کو ذبح کرنا اس کے لیے قربانی کے نام پر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اس تاخیر جو کیا ہے قربانی کرنے میں، اس تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ شخص گنہگار شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ وغیرہ کے اندر عبارت ہے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فِي الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ قِيمَتُهَا فِي الْوَقْتِ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ۔ یہ عبارت جو ہے بالکل صاف اس کے اندر نقل کی گئی ہے فتاوی ہندیہ کے اندر۔ فتاوی ہندیہ کتاب الاضحیہ 5ویں جلد 293 اور 294 صفحے پر، لہذا قیمت کا صدقہ کرنا ان دنوں میں افضل نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا ضروری اور لازم ہوگا۔ اس مسئلے کو کتاب النوازل کی 14ویں جلد میں صفحہ 508 اور 509 صفحے پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایام قربانی میں جب
ہم نے جانور ذبح نہیں کیا، تو اب ایک حصہ بڑے جانور کا جو 7واں حصہ ہوتا ہے ان میں سے ایک حصہ قربانی کے نام پر صدقہ کر دیا تو یہ کیا کافی ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی کچھ مسئلے کی طرف میں رہنمائی کرتے ہوئے جاؤں۔ پہلی بات تو یہ جاننا چاہیے، گرچہ بہت ساری بات میں نے بتلا دی، یہ جاننا چاہیے کہ ایام قربانی کے بعد پورے جانور ہی کی قیمت کا صدقہ کرنا اس شخص کے لیے ضروری ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب تھی، زید ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب تھی، لیکن کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کیا۔ اب جب قربانی کا دن گزر گیا، اب قربانی کا دن گزر جانے کے بعد پھر اگر یہ شخص سوچے کہ میں جو بڑے جانور کا ایک حصہ ہوتا ہے 4000 5000 3000 2000 جو بھی اس کی قیمت ہوتی ہے، تو میں ایک بڑے حصے کی قربانی کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دوں تو میرے ذمے سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب بالکل واضح اور صاف الفاظ میں یوں بتلا دوں آپ کو اس کی تفصیل کہ اگر کسی شخص پر قربانی سرے سے شریعت کی نگاہ میں واجب تھی، لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نہ ہی جانور خریدا ہے، نہ ہی قربانی کی اور نہ ہی جانور کو خریدا ہے، تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی جو مقدار 2000 2500 3000 4000 تھی، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اب ایک بکرے کی قیمت، اب چاہے ایک بکرا 5000 میں آئے، 10000 میں آئے، 20000 میں آئے، جو بھی قیمت اس کی بکرے کی ہوگی، اس پورے ایک بکرے کی قیمت اس شخص کو ادا کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ اگر ایک بکرے کی مکمل قیمت کو اگر نہیں دیتا ہے تو یہ شخص سرے سے گنہگار ہوگا، لہذا اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اب چاہے وہ 10,000 کا ہو، 12,000 کا ہو، 15,000 کا ہو، یہ تو مارکیٹ کے ریٹ سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یعنی اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کافی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو صاف طور سے سمجھ لیجیے، ایسا نہ ہو کہ پھر میری طرف غلط بات کو آپ منسوخ کر دیں۔ اس لیے میں صاف کہتا ہوں کہ اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کافی نہیں ہوگی، بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی لازم اور ضروری ہوگی۔ اس مسئلے کو صاف طور سے وہ حضرات سنے جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے بجائے راشن دے دیا جائے، غریب مسکین کو دوا گولی دے دی جائے، یہ ٹھیک ہے، آپ دیجئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اللہ کا جو یہ حکم ہے، ایک فریضے کو ہم نے ایک فریضے سے ہم جو ہے سبکدوش نہیں ہو پائے تو اس کے اندر ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، تو اس کی تدارک کے لیے، اس کے تلافی کے لیے یہی حکم ہے کہ ایک بکرے کی قیمت غریبوں پر صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کافی نہیں ہوگی، بلکہ پورے جانور کی قیمت دینی لازم اور ضروری ہوگی۔ چنانچہ لکھتے ہیں فتاوی ہندیہ وغیرہ کے اندر وَقَضَاؤُهَا بَعْدَ مَضَى وَقْتُهَا بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُضَحِّي غَنِيًّا وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ شَاةٌ بِعَيْنِهِ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ، اس کے تحت جو ہے اشترا او لم یشتری کے تحت جو ہے نقل کیا ہے فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد 296 صفحے پر، اور مجمع الانہر کے اندر ہے وَلَوْ نَظَرَ أَن يُزَحِّي وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا يَقَعُ عَلَى الشَّاهِ
अलशात के तहत जो है मजमूउल अनूर की चौथी जिल्द 170 सफ़े पर नकल किया है, और फतहुल कदीर के 8वीं जिल्द 436 सफ़े पर, और इसी तरीके से और भी दीगर कुतुब के अंदर जो है इसको नकल किया है। किताबुल फतावा के अंदर भी चौथी जिल्द 140 सफ़े पर, मसाइल कुर्बानी व अक़ीक़ा सफ़ा 33 पर, और किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 309 और 310 पर भी इसको नकल किया गया है। अब खुलासा मैं मुख्तसर ये बतला दूं कि जिस शख्स ने कुर्बानी नहीं किया कुर्बानी के दिनों में, तो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी न करने की वजह से अब उस शख्स पर एक जानवर की कीमत, एक बकरे की कीमत को सदका करना लाजिम और ज़रूरी होगा। उस शख्स के लिए बड़े जानवर का एक हिस्सा अब काफ़ी नहीं होगा। इसलिए ये मौजूदा दौर में लॉकडाउन की वजह से जो लोग इस ख्यालात को जहन के अंदर ला रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को माल दे दिया जाए, राशन दे दिया जाए, गल्ला दे दिया जाए, दवा गोली दे दी जाए, बीमार है, परेशान है, ये सब अपनी जगह है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, इसको आपको अदा करना ज़रूरी है। एक मसला यहाँ ये भी मैं वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप जिस इलाके के अंदर रह रहे, यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता या लखनऊ या जिस जगह भी दुनिया जो रह रहे हैं, इन तमाम जगहों में अगर आपको कुर्बानी की सहूलत बम्बई में मैसर ना हो, यूपी में ना हो, बिहार में ना हो, बंगाल में ना हो, तो जिस इलाके के अंदर ये मसला ना हो उस इलाके के अंदर भेज करके आप अपनी कुर्बानी जो वाजिब आपके ज़िम्मे है उसको अदा कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। इसलिए वो हजरात जो बम्बई में है या दिल्ली में है या यूपी में है, इन इलाकों के अंदर अगर नहीं होता है तो उन इलाकों को तलाश करे जिस जगह कुर्बानी की जा रही हो, उन जगह पर जहां आपको एतमाद हो, आप पैसा भेज करके वहां पर कुर्बानी को अदा करने की कोशिश करें। और ये गलत फहमी में ना रहे कि हम जो है इस वक्त लॉकडाउन है जिसकी वजह से कुर्बानी की कोई सहूलत नहीं, तो हमसे कुर्बानी साबित हो जाएगी। अभी ये मसला नहीं पैदा हुआ है। जब ये मसला पैदा होगा उस वक्त का हुक्म हम उस वक्त बयान करेंगे। इस वक्त ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, लिहाजा बंबई में अगर कुर्बानी का नज़्म नहीं है आप बिहार भेज दीजिए, बंगाल भेज दीजिए, यूपी भेज दीजिए, या अगर यूपी में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तो जिन इलाकों के अंदर कुर्बानी की जा रही है आप उन इलाकों के अंदर आप अपना रुपया पैसा भेज करके अपनी वाजिब कुर्बानी को अदा कीजिए। खुदारा दूसरे लोगों के बहकावे में आकर के अपनी कुर्बानी को खराब न कीजिए, और इस तरीके से लोगों के बहकावे में आकर के ये ना समझिए कि हम जो है लोगों को, गरीब मिस्किन को सदका खैरात दे देंगे और हमारे ज़िम्मे से कुर्बानी साबित हो जाएगी। ये सरासर गलत है। इस वहम और खाम ख्याली में ना रहे। इसलिए मैंने इस मसले को बड़ी तफसील के साथ, हवाले के साथ जो है मैंने बयान किया, ताकि लोगों के दिलों के अंदर जो है इस खलजान से बिल्कुल आरी हो जाए लोग, और बिल्कुल जो है लोगों के दिल में जो खलजान है वो खलजान बिल्कुल साफ हो जाए, और शरीयत का जो कानून और उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह ने बयान किया है उसके ऊपर हम अमल करते रहे। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के रसूल फ़क्र फ़ाक़ा के बावजूद कुर्बानी हमेशा किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हालात उस ज़माने में भी थे, लिहाजा हम हालात की वजह से कुर्बानी नहीं करें, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हाँ, जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे मुल्क के अंदर कि कहीं पर कोई सूरत हाल नहीं है कुर्बानी करने की, उस वक्त जो मसाइल पैदा होंगे उस वक्त के मसाइल उलमा बयान करेंगे। आप उस मसाइल को उस वक्त देख लेंगे। अभी इस वक्त ये मसला पैदा नहीं हुआ है, इसलिए पहले ही से आप हजरात अपनी कुर्बानी का नज़्म नस्ख करके अपनी कुर्बानी का इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला
سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کو صحیح طریقے سے اس قربانی کے فریضے کو انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ خام خیالی غلط خیالی کو جو ہے لوگوں کے درمیان شیئر کر رہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو شیئر کرے، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ غلط بیانی کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی صدقہ کر دینا چاہیے، قربانی نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لوگوں کے درمیان کہیے کہ دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں نے بتلایا ہے، تاکہ جو ہے لوگوں کے دلوں کا خلجان بالکل صاف ہو جائے۔ اللہ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت مقررہ پر ایک فریضہ جو قربانی کا ہے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ جو ہے لوگ جو غلط فہمی میں واٹس ایپ، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے غلط باتوں کو جو ہے شیئر کر رہے ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ اگرچہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہے لیکن کافی باتیں اس کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔